ہاں جی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا رب اس سے کئی گنا بڑھ کر اسے عطا فرمائے گا۔ چوتھا سبب تھا گناہوں پہ ندامت و پشیمانی، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کر لینا۔ جو بندہ اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال، اس کے رزق میں بھی اللہ اضافے فرما دیتے ہیں۔ پانچواں سبب کیا بیان ہوا؟ غربا مساکین کے اوپر خرچ کریں۔ انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ اور چھٹا سبب بیان ہوا، ہاں جی، صلہ رحمی، تعلق داریوں کو بڑھانا، تعلق جوڑنا۔ جتنی زیادہ صلہ رحمی کریں گے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ مجھے وافر رزق حلال پاکیزہ عطا فرمائے، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ کتنے اسباب ہوئے؟ ساتواں سبب پچھلے خطبے میں آپ نے سنا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں پھر اپنی نعمتوں کے دروازے اور کھولوں گا، جتنی ناقدری کرو گے پہلی نعمتوں کو بھی سلب کر لوں گا۔ آج ہے آٹھواں سبب۔ آٹھواں سبب ہے اپنے رب پر توکل اور اعتماد پورا کرنا۔ جتنا بڑا متوکل ہوگا اتنا ہی اللہ اسے رزق بھی زیادہ عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من سرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یکون اقوی الناس، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا رب مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط کر دے، لوگوں میں سے ان یکون اقوی الناس، لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ مضبوط کر دے، آپ نے فرمایا اسے کیا کرنا چاہیے؟ فراڈ کرے، دھوکہ دہی کرے، جھوٹ بولے؟ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی قسم جتنا بڑا متوکل ہوگا رب اتنا ہی اسے زیادہ مضبوط کر دے گا۔ اقوی الناس، لوگوں میں قوی ترین ہو جائے گا۔ قوی ترین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مال میں بھی وسعت عطا کر دے گا، اللہ ہمت طاقت میں بھی وسعت عطا کر دے گا، رب کسی میدان میں اسے کمزور نہیں رہنے دے گا۔ جو اپنے رب پر پورا اعتماد اور توکل کر لیتا ہے رب اسے کبھی بھی کمزور رہنے دیتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ رب اسے کافی ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ کافی ہو جائے اسے کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ اسے کوئی پریشان کر سکتا ہے؟ اسے کوئی یرغمال کر سکتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو رب پر جتنا مضبوط توکل کرے گا اللہ کی قسم رب اسے اتنا ہی مضبوط کر دے گا۔ اس کی آپ ایک مثال سنیں، میرے اور آپ کے ہادی مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بھرپور محنتیں کی، مارے کھائیں، لوگوں نے ساحر کہا، لوگوں نے جادوگر کہا، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہیں، کسی نے کہا یہ دیوانے ہیں، جو کچھ کسی کے منہ میں آتا وہ کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ برداشت کیا۔ برداشت کرنے کے بعد اب تک تیار کتنے لوگ ہوئے؟ بدر کی مار کا آرائی ہوئی، ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ 313 لوگ تیار ہوئے۔ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ، دامن رحمت اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو ڈل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ رہی ہیں، ساتھ اللہ سے استدعائیں، دعائیں، التجائیں، گڑ گڑانا، اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی کمزوریوں کے تذکرے کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے دعا ٹھیک ہے دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ بس کریں، آپ اب بس کریں۔ آپ نے اپنے اللہ کے دروازے کو اتنا کھٹکایا ہے، رب پر آپ کا توکل اتنا مضبوط ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد بعد۔ اے میرے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر فوت ہو گئے، شہید کر دیے گئے، آج یہ 313 نہتے، ان کے پاس کوئی جدید اسلحہ نہیں ہے، اگر یہ آج مٹ گئے، فلن تعبد بعد، اس کے بعد پھر دنیا میں تیرا تذکرہ بھی نہیں رہے گا۔ ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو پھر اس کائنات کے اندر تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ اتنے کلمات کہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ، یہ بدر کے میدان میں آنے والے ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اللہ انہیں کپڑے پہنا دے، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، اللہ انہیں کھانے کھلا دے، اے اللہ یہ کمزور ہیں، انہیں مال و زر عطا فرما دے۔ اتنی دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی قسم، رب نے اتنا قوی کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو جتنا بڑا متوکل بن جاتا ہے، رب اسے اتنا ہی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کی انتہا کر دی ہے۔ سید المتوکلین کا اپنے رب پر توکل ہے۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے بدر کے میدان میں ایک طرف 1000 کا لشکر جرار ہے، اسلحہ سے مسلح اور لیس ہے، اور جدید اس وقت کے جدید اسلحہ سے لیس ہیں، لیکن یہ 313 جب ان کے خلاف مارکہ آرائی میں اترے تو یہ 313 ہی نہیں رہے، بلکہ مال کے کائنات نے 3000 سے بھی بڑھا دیے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہونا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، آسمانوں سے 1000 رب کی طرف سے فرشتہ بدر کے میدان میں اترا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، ابھی ہم تلوار اٹھا رہے ہی ہوتے تھے کہ کافروں کی گردنیں اتر کے زمین پہ گر رہی ہوتی تھی، ابھی تلوار اٹھا رہے ہیں اور مشرک کی گردن کٹ کے زمین پہ گر رہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جس آدمی کو اس سے پہلے کبھی میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، چتکبرے گھوڑے کے پر سوار تھا، اور جس طرف رخ کرتا تھا دشمن کی صفیں اکھاڑ رہا تھا، دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچا رہا تھا، دشمن کے خلاف نمبرد آزما تھا، اور دشمن کو تہہ و بالا کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول وہ اسی وقت ہی مجھے نظر آیا، نہ اس سے پہلے کبھی میں نے دیکھا ہے نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے۔ فرمایا ابو بکر تجھے معلوم نہیں وہ رب کا فرشتہ تھا
آسمانوں سے رب ذوالجلال نے تمہاری نصرت و تائید کے لیے اتارا تھا۔ اور پھر جب بدر کے میدان سے واپس پلٹے، اللہ کی قسم غنیمت کے مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، غنیمت کے مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، پھٹے پرانے جن کے کپڑے تھے، میرے مالک نے بدر کے میدان سے کپڑے بھی دیے، میرے مالک نے بدر کے میدان سے مال بھی دیا، میرے رب نے بدر کے میدان سے اسلحہ بھی دیا، میرے خالق و مالک نے بدر کے میدان سے جانور بھی دیے، اور فرمایا لوگوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو جتنا بڑا متوکل ہوتا ہے میں رب اسی طرح ہی اسے مضبوط کر دیتا ہوں۔ جس کا رب پر توکل ہو اس سے بڑھ کر کوئی مضبوط ہو سکتا ہے؟ من سرہ ان یکون اقوی الناس، جو یہ چاہتا ہے میں لوگوں میں مضبوط ترین انسان بن جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب پر مکمل اعتماد اور توکل کر لے۔ جب رب پر توکل کر لے گا اللہ اسے ساری کائنات سے مضبوط کر دے گا۔ اس کی مثال آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں۔ 313 لے کے نکلے، 1000 کے جتھے سے مڑ بھیڑ ہوئی، 1000 کا جتھا اس کے منہ موڑے، ناکو چنے چبوائے کنہوں نے؟ صحابہ کرام تو کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، ان کی گردنیں پہلے گر چکی ہوتی تھی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ گھر سے نکلتے ہیں صبح، جب گھر سے نکلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر کے بھیجتے ہیں، بچے کو کہیں بیٹا جب گھر کو چھوڑ رہے ہوتے ہو، دروازے سے باہر جا رہے ہوتے ہو تو یہ دعا اپنی زبان سے ادا کر کے نکلا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اپنے رب کے نام سے اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، اور میرا اپنے رب پر مکمل اعتماد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، باہر جا رہا ہوں، کام کے لیے جا رہا ہوں، دکان پہ جا رہا ہوں، فیکٹری جا رہا ہوں، کارخانے جا رہا ہوں۔ اب فیکٹری جا رہا تھا، کارخانے جا رہا تھا، رستے میں کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مار پٹائی ہوئی، سر پھٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، ہسپتال پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ گھر سے جب نکلا تھا دعا پڑھ کے نہیں نکلا تھا، پریشانی میں پڑ گیا۔ بچے کو گھر سے بھیجا اسکول کے لیے، بچہ اغوا کر لیا گیا، آپ تاوان مانگ رہے ہیں، اتنا تاوان دو۔ اللہ کی قسم مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اتنا ایمان ہے ہمارا، اتنا یقین ہے ہمارا، جو بچہ اپنے گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کائنات کی کوئی طاقت اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ فرمایا جب یہ دعا پڑھتا ہے تو آسمانوں سے رب ذوالجلال والاکرام کا ایک فرشتہ کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، ہدیتا وکفیتا ووقیتا۔ کیا معنی ہے؟ فیکٹری جا رہے ہو، گھر سے نکلتے دعا پڑھ کے جا رہے ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اپنے رب پر پورا اعتماد اور توکل کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جاؤ پھر نکل جاؤ، تمہارے رب نے آپ کے لیے رزق کے فراوانی کے بندوبست کر دیے ہیں۔ فیکٹری جاؤ، کارخانے جاؤ، دکان پہ جاؤ، انشاءاللہ اچھے اچھے کسٹمر آئیں گے، اخلاق والے آئیں گے، دین والے آئیں گے، کردار والے آئیں گے، کردار ساز آئیں گے، بے کردارے جھوٹے اور فراڈیے نہیں، اچھے لوگ اللہ آپ کے ساتھ ملا دے گا۔ جب اچھے لوگ آپ کی دکان پہ کسٹمر آ رہے ہیں، اچھے لوگ آپ کے ساتھ کاروباری مل جائیں تو پھر رزق میں فراوانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے کلمات کیا کہ گھر سے نکلا۔ اللہ کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ہدیتا، رزق کمانے کے لیے جا رہے ہو، آپ کی پوری رہنمائی کر دی گئی ہے،
جہاں جاؤ گے برکتیں آپ کے قدموں میں انشاءاللہ ہوں گی، جہاں جاؤ گے آسانیاں آپ کے لیے میسر ہیں، جہاں جا رہے ہو اللہ نے آپ کے لیے فراوانیاں کر دی ہیں، ہدایت کے رزق کے ساری راہیں اللہ نے آپ کی طرف لگا دی ہیں۔ ہدیتا کا یہ معنی ہے، وکفیتا، وکفیتا، کفیتا کا کیا معنی ہے؟ اور آپ کو آپ کا رب کافی ہو گیا ہے۔ جب رب کافی ہو جائے، جب اللہ کافی ہو جائے، پھر بگڑیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی صاحب، کافی سارا لاس ہوا انہیں کاروبار میں، فرنس میں، تو بڑے پریشان تھے، مقروض۔ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب بڑا پیسہ بھی انویسٹ کیا ہے، بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری ساری کوششیں ناکام جا رہی ہیں۔ بندے کی کوشش کس کام کی ہے؟ ہدیتا، جب آسمانوں سے فرشتہ کہہ دے ہدیتا وکفیتا، آپ کو رب کافی ہو گیا ہے، اور جس کو رب کافی ہو جائے، نقصان، بڑے بڑے نقصان سامنے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نہ پہنچانا چاہے کائنات کی کوئی طاقت نقصان دے سکتی؟ اس کی میں آگے مثال دوں گا۔ ہدیتا وکفیتا، آپ کو اللہ کافی ہو گیا ہے، بھرپور طریقے سے کاروبار کرو، بھرپور طریقے سے تجارت کرو، زبردست قسم کے اسباب کو بروئے کار لا کے اپنی فیکٹری میں کام کرو، آپ کو رب کافی ہو گیا ہے، آپ کی فیکٹری میں انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کی دکان میں، کاروبار میں لاس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب گھر کو چھوڑا تھا تو اپنے مالک کو سپرد کر کے نکلا تھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا اللہ تیرے اوپر توکل کر کے نکلا ہوں، اور کسی پہ توکل نہیں ہے۔ اللہ میری فیکٹری پہ میرا توکل نہیں، میری دکان پہ میرا توکل نہیں، میرے روپے پیسے پہ میرا توکل نہیں، لیبر کے اوپر میرا توکل نہیں ہے، مشینوں کے اوپر میرا توکل نہیں ہے، میرا سارے کا سارا اعتماد، میرا توکل تیری ذات پر ہے، نہ فیکٹری پہ، نہ کارخانے پہ، نہ تجارت پہ، نہ دکان پہ۔ ڈاکٹر ہسپتال پہ توکل نہ کرے، کس پہ توکل کرے؟ اللہ پہ توکل کرے۔ جب رب پہ توکل ہوگا، فرمایا ہدیتا وکفیتا ووکیتا، ہدیتا وکفیتا ووکیتا۔ وکیتا کا کیا معنی ہے؟ وکیتا کا معنی یہ ہے کہ تجھے ہر نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ اللہ کا فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے، ووکیتا، تجھے ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جب ہر طرح کے نقصانات سے بالکل محفوظ ہو چکا ہے تو پھر کوئی نقصان آئے گا؟ کیوں؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے رب اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب گھر سے نکلا، اس کا ترجمہ پھر سنیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے میرے اللہ، میرے اس گھر کے اندر میری عزت ہے، میری آبرو ہے، میری بیٹیاں ہیں جوان، اے اللہ میری بیوی ہے، میرا مال ہے، سارا کچھ میرا اس گھر میں ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے میرے اللہ، میرا سارا اعتماد، سارا توکل تیری ذات کے اوپر ہے، میری نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ہمت ہے، نہ کوئی قوت ہے، اگر میرے گھر کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنے والی کوئی ذات ہے تو صرف تیری ذات ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت، میرے مال کی حفاظت، میرے گھر کی حفاظت، میری آبرو کی حفاظت، یہ ساری کی ساری میں خود نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف کر سکتا ہے تو میرا خالق و مالک ہی کر سکتا ہے۔ اور اللہ میں گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مکمل تیری ذات پہ اعتماد توکل کر کے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول سنن نبی داؤد کی روایت ہے، گھر سے نکلے تھے، دعا پڑھ کے گئے، کسی نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی،
کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. کہا کیوں؟ آپ کے آس پاس کے سارے گھر جل گئے ہیں، آپ کا گھر کیوں نہیں جلے گا؟ کہا اس لیے نہیں جلے گا کہ میں نے صبح سے جب اپنے گھر کو چھوڑا تھا میں یہ دعا پڑھ کے نکلا تھا. میرا یقین ہے، میرا اپنے رب کی ذات پر اعتماد ہے کہ جو رسول کائنات کی زبان نبوت سے نکلا ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں یہ دعا پڑھ کے نکلا تھا، انشاءاللہ میرا نقصان نہیں ہوگا. واپس گئے، آس پاس کے گھر جلے ہوئے ہیں اور اس کا گھر بالکل صحیح سلامت ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں. نعمتوں کی اللہ پھر اس کے لیے فراوانیاں کر دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اپنے رب پر توکل کرو کیسے؟ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ تمہیں رزق ایسے دے جس طرح رب پرندوں کو رزق دیتا ہے. ہم تو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے سامنے فیکٹری ہے، میں فلاں دفتر میں جاب کر رہا ہوں، میں جناب فلاں یہ وابٹا افسر ہے، یہ جناب فلاں محکمے میں، یہ پولیس میں لگا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ پہ یہ جناب کارخانہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے سامنے یہ سارے اسباب ہیں، توکل پھر بھی اللہ کی ذات پہ نہیں بنتا. میں قربان جاؤں اس مالک کی عظمت پر کہ یہ پرندے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب اڑان بھرتے ہیں تو اپنے رب پر اتنا مضبوط اعتماد کر کے اپنے گھونسلوں کو چھوڑتے ہیں. جب اڑان بھرتے ہیں اپنے رب پر اتنا مضبوط توکل ہوتا ہے، گھونسلوں کو چھوڑتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا، جب نکلتے ہیں بچے بھی بھوکے ہیں، خود بھی پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جب واپس پلٹے ہیں اپنے معدے بھر کے آئے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی ساتھ لے کے آئے ہیں. کون سی فیکٹری میں گئے، کون سے کارخانے میں گئے، کون سی جاب کر رہے ہیں وہ، اتنا مضبوط توکل. فرمایا اگر تم اپنے رب پر توکل کرنے کا جس طرح حق ہے ایسے توکل کرو. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے اللہ اسی طرح تمہیں بھی رزق عطا فرمائے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا یا بنیا، ایک روایت کے الفاظ ہے یا غلام، اے بچے سنو. یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، کون تربیت کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں چھوٹے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے رسول فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. کتنے سال؟ 10 سال عمر تھی. کہتے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس سنو یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، ساری زندگی تو نے ان کلمات کو بھلانا نہیں ہے، ساری زندگی. احفظ اللہ، کیا کرو؟ اپنے اللہ کی حفاظت کرو. یحفظک اللہ، تو اپنے رب کی جس طرح حفاظت کرے گا تیرا رب تیری حفاظت کرے گا. جس کی حفاظت رب کرے وہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ جس کی اللہ حفاظت کرے وہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ ایک خطبے میں نے ایک مثال دی تھی، بند کمرے کے اندر کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، ایک اکیلا بندہ ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے. یہ مسلمان اور کافر کے عقیدے میں فرق ہے. کافر کہتا ہے بھوکا مر جائے گا، مسلمان کہتا ہے مرے گا نہیں، رب نہ مارے تو مرتا. کافروں نے کہا اس کو بند کر دو، بھوکا مر جائے گا، پیاسا مر جائے گا. ان کی ایک عورت نے دیکھا، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے خبیب بن عدی کے سامنے ایسے پھل دیکھے ہیں
وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ، ایسے پھل تو مکہ کی سرزمین پر دیکھے ہی نہیں گئے جو پھل میں نے خبیب بن عدی کے سامنے بند کمرے میں دیکھے ہیں۔ کون ہے بند کمرے میں پھل پہنچانے والا؟ اللہ پہ توکل اتنا ہے، رب پر اعتماد اتنا ہے، فرمایا احفظ اللہ یحفظک اللہ، اے بچے، اے غلام، اے بچے، اللہ کی حفاظت کر، یحفظک اللہ، رب تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، رب تجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا، اللہ تجھے کمزور نہیں ہونے دے گا، اللہ تجھے رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تجھے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، رب تیری حفاظت کرے گا۔ جس کی رب حفاظت کرے، اللہ کی قسم اس کے قدموں میں ہر نعمت اللہ سے سمیٹ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف پوری نمرودیت، ایک طرف ساری کی ساری رعایا اور حکمرانی، ایک طرف اکیلے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام۔ نمرود کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، غم آتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے، اس کی نگاہیں اپنے رشتہ داروں پہ پڑتی ہیں۔ رشتہ داروں میں سے بھی سب سے پہلے والدین پہ انسان کی نگاہیں جاتی ہیں، میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں پھینکنے لگے تو دشمنوں کی صف میں اولین جو کھڑا ہونے والا شخص تھا وہ کون تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ تھا۔ سگا باپ بھی دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے اور اکیلے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے رب کی توحید پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کہا احفظ اللہ یحفظک اللہ، رب کی حفاظت ایسے کر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی حفاظت کی۔ پھر رب تیری کیسے حفاظت کرے گا؟ جیسے اپنے ابراہیم کی حفاظت کی۔ آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا، کافر کہتے ہیں آگ جلا دیا، راکھ کر دیا، ختم ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ آسمانوں سے رب ذوالجلال والاکرام نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے معلوم نہیں میرا ابراہیم خلیل میری حفاظت کرتا تیرے اندر آیا ہے، میرے خلیل کو جلانا نہیں ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، مفسرین نے لکھا ہے اگر مالک کائنات سلامن کے الفاظ استعمال نہ کرتے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، ابراہیم خلیل الرحمن کو سردی لگ جاتی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، سلامتی والی ہو جائے اس کے لیے۔ جتنے دن آگ جلتی رہی، امام ابن کثیر نے لکھا اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا اور انبرتا وہ بھی جل کے اس میں گر جاتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سلامت رکھا۔ احفظ اللہ یحفظک اللہ، اپنے رب کی تو حفاظت کر، تیرا رب تجھے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ توکل اپنے رب پر پورا کر، اعتماد اپنے رب کی ذات پر کر، اللہ کبھی بھوکا رہنے دے گا؟ اللہ کبھی بیکاری بنائے گا؟ نہیں بنائے گا انشاءاللہ۔ اپنے اللہ پہ توکل تو کر کے دے گا۔ یا غلام احفظ اللہ یحفظک اللہ، احفظ اللہ، تو اپنے اللہ کی حفاظت کر۔ اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ، اللہ نے فرمایا روزے رکھ، اپنی نگاہ کی حفاظت کر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، جھوٹ سے بچ، فراڈیا نہ بن، دھوکے باز نہ بن، لوگوں کے کام آ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں آسانیاں پیدا کرو، مشکلوں میں نہ ڈالو، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ بڑھاؤ۔ اللہ نے جو کچھ کہا اس کی حفاظت کر، تو اپنے رب کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب تو اللہ کے کہے ہوئے کی حفاظت کرے گا تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، کبھی تو اپنے اللہ سے دور نہیں ہوگا، کبھی تیرا رب تیرے سے دور نہیں ہوگا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اپنے اللہ کی حفاظت کر، اپنے اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اگلی بات
لوگ کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں پریشانی آ جائے گی، لوگ کہتے ہیں دکھ آ جائے گا، فلاں کی اگر بات نہ مانی تو اس طرح کر دے گا، فلاں کی بات نہ مانی تو اس طرح کر دے گا، اور فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے مجھے تعویذ ڈال دیے، فلاں نے میرے کاروبار کی بندش کر دی، فلاں کی وجہ سے میرا سارا کاروبار خراب ہو گیا۔ او میرے بھائی سن لے، اعلم ان الامہ اجتمعت علی ان یضروک، فرمایا غلام سن لے، اگر پوری کائنات مل جائے، جمع ہو جائے، ساری کائنات کے جتھے مل جائیں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، رب تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کائنات کی کوئی ہستی تجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسے کہتے ہیں اپنے اللہ پر توکل، یہ ہے توکل اپنے اللہ کی ذات پر۔ لو ان الامہ اجتمعت علی ان ینفعوک، اگر پوری دنیا تجھے نفع دینے کے لیے تل جائے، ہر بندہ چاہتا ہے تجھے نفع دینے کے لیے، رب تجھے نفع نہیں دینا چاہتے، لم ینفعوک الا بشیء کتبہ اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے نفع وہی ملے گا جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ جب تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، جب اس ذات پر اس قدر مضبوط توکل ہوگا، اعتماد ہوگا، تو انشاءاللہ کبھی بھی پھر رزق میں تنگی آ سکتی نہیں۔ اور طبرانی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مؤونۃ، جو اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں کی آپ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ کفاہ اللہ کل مؤونۃ، اللہ اس کے لیے ہر اس کا کام کرنے کی ذمہ داریاں اللہ خود لے لیتے ہیں۔ ومن انقطع الی الدنیا، اور جو بندہ دنیا کے اوپر اعتماد اور توکل کر لیتا ہے، وکلہ اللہ الیہا، اللہ اسے دنیا کے سپرد ہی کر دیتے ہیں۔ دنیا پھر اسے پریشانیوں میں دھکیلتی ہے، کوئی ادھر سے دکھ دے رہا ہے، کوئی ادھر سے پریشان کر رہا ہے، کوئی ادھر سے نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی ادھر سے نقصان پہنچا رہا ہے، اسی طرح وہ دنیا کے اندر ذلیل، رسوا اور پریشان ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اگلے الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں، میرے محبوب کی حدیث کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا، من نزلت بہ فاقۃ، اور جس بندے کے گھر میں رزق کی تنگی آ گئی، ترسی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، پریشانی بن گئی، رزق کی تنگی ہو گئی، معیشت کی تنگی آ گئی، آپ نے فرمایا وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اس پریشانی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی اس پریشانی کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بیکاری لوگ جو دروازوں پہ آتے ہیں، دکانوں پہ آتے ہیں، مسجدوں میں آ کے آوازیں لگاتے ہیں، روتے ہیں، ہاتھ باندھ کے دعا فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ہر طرح کی ایسی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی قسم اپنے مالک کے ترلے مارا کرو، اپنے مالک کی منتیں کیا کرو، اپنے اللہ کے سامنے رویا کر، جب فاقہ آئے، جب پریشانی آئے، جب نقصان آئے، جب دکھ آئے، فرمایا جسے فاقہ آ گیا اور اس نے اس فاقے کی صورتحال میں فَأَنزَلَهَا بِالنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے فاقے رکھ دیے، اپنے دکھ رکھ دیے، اپنی پریشانیاں رکھ دیں، لم تُسَدَّ فَاقَتُهُ، اس کے فاقے کبھی پورے نہیں ہوں گے، کبھی اس کے فاقوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اور اگلے الفاظ آپ نے فرمایا، وَمَن نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، اور جسے کوئی نقصان آ گیا، پریشانی آ گئی، دکھ آ گیا، آپ نے فرمایا فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، اس نے اس فاقے میں، اس تنگ دستی میں اپنا اعتماد، توکل مکمل طور پہ اپنے رب کی ذات پر کر لیا۔ فرمایا آتاہ اللہ برزق عاجل، اللہ اسے بہت جلد وافر رزق عطا فرما دے گا۔
یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، اللہ اسے بہت جلد وافر مقدار میں رزق عطا فرما دے گا، جس نے اپنے فاقے لوگوں کے سامنے نہیں رکھے بلکہ کس کے سامنے رکھے ہیں؟ تہجد کے ٹائم اٹھا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، پیشانی کو زمین پہ رکھ کر روتا ہوا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ، یہ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا نا، کہا ایک بندہ جائے گا بھیک مانگ کے لائے گا، مالک کائنات نے سارے معاملے سیدھے کیے یا نہیں کیے؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو جتنا بڑا مضبوط توکل کر لیتا ہے رب اتنا ہی اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔